نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ قانون بیان فرما دیا کہ جو انسان دنیا کی زندگی نیک اعمال پر گزارے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انعامات کا مستحق بنے گا، اور اگر خدا نخواستہ کسی انسان نے دنیا کی زندگی غفلت میں گزار دی، گناہوں میں گزار دی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عذاب کا مستحق بنے گا۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ احادیث میں سے 5 حدیثوں کو منتخب فرمایا اور ان پر عمل کرنے کی وصیت اپنے بیٹے حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کو فرمائی۔ ان 5 احادیث میں سے ایک حدیث یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ انسان کے اسلام کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ ہر اس کام کو ترک کر دے، چھوڑ دے جس میں نہ دین کا کوئی فائدہ ہو نہ دنیا کا کوئی جائز فائدہ ہو۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہیں یہ بات معلوم ہے، کسی قبر کے پاس ٹھہرے تھے کہ یہ جو آدمی اس قبر کے اندر موجود ہے، یہ جو میت اس قبر میں موجود ہے، اب اس وقت یہ تمنا کر رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے 2 منٹ عطا فرما دیں دنیا کی زندگی کے، تاکہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، اور ان 2 رکعت نماز کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لوں، اللہ کی خوشنودی حاصل کر لوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں۔ لیکن اب اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اب اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس کے اعمال کرنے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اب اسے اس بات کا اندازہ لگ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کی زندگی مجھے عطا فرمائی تھی، اس دنیا کی زندگی کی کیا قیمت تھی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، آج جو تم 2 نفل یا 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہو جلدی جلدی، اور تم اسے اپنی نظر میں معمولی سمجھتے ہو، فرمایا کہ اسے معمولی مت سمجھو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔
چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو نیچے اتر کر اسی قبر کے پاس ہی 2 رکعت نماز ادا کی، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد پھر اپنی سواری پر سوار ہوئے اور چل دیے۔ تو ساتھ جو مسافر تھا، ساتھی تھا، اس نے یہ سمجھا کہ یہ کسی خاص آدمی کی کوئی قبر ہوگی، تو پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ قبر کے اندر جب میت پہنچ جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اس کو عمل کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، وہ عمل نہیں کر سکتا۔ تو میں نے سوچا کہ اس سے تو عمل کی طاقت چھین لی گئی، اب یہ تو عمل کر نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تو ابھی طاقت عطا کر رکھی ہے، میرے پاس تو ابھی موقع ہے، اسی وجہ سے میں سواری سے اترا اور میں نے 2 رکعت نماز ادا کر لی۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی ہمیں عطا فرمائی، اس زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس زندگی کو ہم نے گناہوں کے کاموں میں گزار کر برباد کر دیا، تو میں نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن جائیں گے۔ اور اگر اسی زندگی کو ہم نے نیک اعمال پر گزار دیا، اللہ اور اس کے محبوب کی خوشنودی کے مطابق گزار دیا، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں انعامات کے مستحق بن جائیں گے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان جو دنیا کی زندگی میں کام کرتا ہے تو اس کے کام 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کام تو وہ ہوتے ہیں کہ جس میں دین کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا کم از کم دنیا کا کوئی جائز فائدہ ہوتا ہے۔ فرمایا اگر کوئی انسان یہ کام کرے تو اچھی بات ہے کہ چلو دین کا فائدہ حاصل ہوگا یا دنیا کا کوئی جائز فائدہ حاصل ہوگا۔ اور دوسرے نمبر کے وہ کام ہوتے ہیں کہ جس میں دین کا بھی نقصان اور دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اب ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح کے کاموں سے بچا لے، اس لیے کہ اگر یہ کام کرے گا تو دین کا نقصان ہے۔ گناہ کا کام کر لیا، چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو، صغیرہ گناہ ہو، ہاتھ کا گناہ ہو، آنکھ کا گناہ ہو، دل کا گناہ ہو، کوئی بھی گناہ اس نے کر لیا تو یہ دین کا نقصان ہے۔ اسی طرح کوئی کام ایسا کرتا ہے کہ جس میں دنیا کا بھی نقصان ہے، تو ایسے سارے کاموں سے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ تیسرے نمبر پر وہ کام کہ جن میں نہ کوئی دین کا نفع ہے نہ نقصان، نہ دنیا کا نفع ہے نہ نقصان، یعنی لایانی کام، فضول کام، بے فائدہ کام، جن میں نہ دنیا کا کوئی نفع نہ دین کا کوئی نفع۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو تیسرے نمبر کے کام ہیں، بظاہر ان کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو انسان کا اس کے اندر بہت بڑا نقصان ہے، اور وہ نقصان ہے کہ انسان نے اپنی قیمتی زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع اور برباد کر دیا۔ اور اس کی بڑی اچھی مثال دیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ ایک آدمی اتفاق سے ایک جزیرے کے اندر پہنچ گیا، اور جب وہ اس جزیرے کے اندر پہنچا تو جزیرے کے مالک نے اسے کہا کہ دیکھو بھائی، اس جزیرے کے اندر سونا ہی سونا ہے، یہ بڑا خوبصورت جزیرہ ہے، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم اس جزیرے سے جتنا بھی سونا اکٹھا کر سکتے ہو کر لو، مجھے پتہ ہے کہ تم غریب آدمی ہو اور تم نے اپنی ساری زندگی غربت میں گزار دی، فقر و فاقہ میں گزار دی، محتاجی میں گزار دی، آج تمہیں اللہ نے موقع عطا کیا ہے، جتنا سونا اکٹھا کرنا چاہتے ہو وہ سونا تمہارا ہوگا، اور جب تک میں تمہیں منع نہ کروں اس وقت تک تم سونا اکٹھا کرتے رہو۔ ہاں یہ بھی میں تمہیں نہیں بتاتا کہ میں منع کب کروں گا، میں اچانک تمہیں کہوں گا کہ بس اب بس کر دو، اس کے بعد تم سونا اکٹھا نہیں کر سکتے۔ اور ادھر سے ایک اور آدمی آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یار چھوڑو،
ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، کیا تم نے سونا اکٹھا کرنا ہے؟ اتنا خوبصورت جزیرہ ہے، آؤ سیر و تفریح کرتے ہیں، تھوڑا سا اس جزیرے کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو اور اس کی بناوٹ کو، اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں جزیرے کی جو سیر و تفریح ہے، اس کا چکر لگانا ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھنا ہے۔ اب یہ کوئی گناہ کا کام تو نہیں تھا، لیکن اس میں بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے، بس تھوڑا سا چکر لگ جائے گا، سیر و تفریح ہو جائے گی، لیکن ادھر سے اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہو جائے گا کہ اتنے وقت میں یہ کتنا سونا اکٹھا کر لیتا۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا کی زندگی عطا فرمائی اور ہمیں جو اس دنیا والے جزیرے کے اندر اللہ پاک نے بھیجا، تو اس دنیا میں بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی اجازت دے دی کہ اپنی آخرت کے لیے جتنا بھی سونا اکٹھا کرنا چاہتے ہو کر لو، جس وقت میرا حکم آئے گا اس وقت میں تم سے یہ توفیق چھین لوں گا، تمہارے اعمال منقطع ہو جائیں گے، عمل کرنے کی طاقت تمہارے اندر ختم ہو جائے گی، لیکن جب تک میں تمہیں منع نہیں کرتا، جب تک تمہارے اوپر موت نہیں آتی، اس وقت تم اعمال کی صورت میں اپنا سونا اکٹھا کرتے رہو۔ اور ایک آدمی ہے، وہ دنیا کے اندر آ کر اپنی خواہشات سے مغلوب ہو جاتا ہے، غفلت کی زندگی میں لگ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ آخرت کی زندگی کو سنوارنے میں لگتا، وہ دنیا کے سیر و تفریح میں لگا رہا، دنیا کے لایانی کاموں میں لگا رہا، دنیا کے بے فائدہ چیزوں میں لگا رہا، اور اس نے اپنا سارا وقت ضائع اور برباد کر دیا۔ تو فرمایا کہ جو تیسرے نمبر کے کام ہیں کہ جس میں بظاہر دین کا کوئی فائدہ نہیں، دین کا کوئی نقصان نہیں، دنیا کا کوئی جائز فائدہ نہیں، دنیا کا کوئی نقصان نہیں، اللہ معاف کرے آج ہم مسلمان، ہم میں سے اکثریت اسی طرح کے کاموں میں اپنا وقت برباد کر رہی ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، اکثر مسلمان کہ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام گناہ کا ہے، وہ گناہ کے کام کو شاید چھوڑ دیں، اسلام کی وجہ سے دل میں اگر اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، وہ گناہ کے کام کو چھوڑ دیں گے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ نماز پڑھنا اجر و ثواب کا کام ہے، وہ نماز بھی پڑھ لیں گے، زکوٰۃ بھی ادا کر دیں گے، اچھے اخلاق بھی شاید اپنا لیں، لیکن ایسا کام کہ جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ نظر آتا ہے، نہ دین کا کوئی فائدہ نظر آتا ہے، ایسا کام کرنے والے آپ کو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مسلمان ملیں گے، اپنا وقت برباد کریں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی محفل کے اندر چلا جائے اور اس محفل کے اندر کوئی ٹیپ ریکارڈر لگا دی جائے کہ اس نے اس محفل کے اندر کیا باتیں کی، اس نے اس مجلس کے اندر کیا گپیں لگائیں، کیا باتیں کی، فرماتے ہیں کہ اگر ٹیپ ریکارڈر لگا دیا جائے اور اس کے بعد اسی کو ہی سنا دیا جائے کہ یہ سنو تم نے کون کون سی باتیں کی، وہ خود حیران ہو جائے گا کہ یار میں نے کتنی فضول باتیں کی، اس میں سے نہ کوئی دنیا کا مجھے فائدہ حاصل ہوا ہے، نہ کہ مجھے دین کا کوئی فائدہ حاصل ہوا ہے، بس خام خواہ یہ جو گھنٹے کی محفل تھی یا 2 گھنٹے کی محفل تھی، میں نے اپنا وقت برباد کر دیا۔ اگر یہی وقت میں اللہ کے ذکر میں گزار دیتا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول کر دیتا، یا گھنٹہ نہ صحیح آدھے گھنٹے میں کوئی عبادت کر لیتا، قرآن کی تلاوت کر لیتا، تو مجھے دین کا کتنا زیادہ فائدہ حاصل ہو جاتا۔ حضرت مولانا میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی یہ شیخ تھے، ان کے پیر تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عجیب مزاج عطا فرمایا تھا، اور ان کا مزاج ایسا تھا کہ ان کی جتنی بھی کمائی ہوتی تھی تو یہ ایک تھیلی اپنے پاس رکھتے تھے اور اپنے ان پیسوں کو، ان سکوں کو اس تھیلی کے اندر رکھا کرتے تھے، اور جب یہ کسی دکاندار کے پاس جاتے ان سے سودا سود لینے کے لیے، تو وہاں پر جب خریداری کرتے تو وہ تھیلی نکال کر دکاندار کے سامنے رکھ دیتے اور فرماتے کہ بھائی تمہارا جتنا بنتا ہے اس تھیلی میں سے نکال لو اور باقی اس تھیلی کے اندر ڈال دو۔ دکاندار کہتا کہ جناب حساب و کتاب کر لیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میں غلطی سے زیادہ لے لوں یا کم ہو جائے، حساب و کتاب کر لیں۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اتنا وقت ہمارے پاس کہاں ہے، جتنا وقت اس حساب و کتاب میں لگے گا پتہ نہیں اتنے وقت میں میں کتنا اللہ کا نام لے لوں گا، میں کتنی مرتبہ اللہ کا ذکر کر لوں گا۔ بس یہ تھیلی تمہارے سامنے موجود ہے، حساب خود کر لو، جتنے تمہارے بنتے ہیں وہ نکال لو، باقی میری تھیلی کے اندر ڈال دو۔ عجیب لوگ تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں
حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ پرانے زمانے کے اندر جب احادیث لکھی جاتی تھی یا فقہی مسائل یا کتابیں لکھی جاتی تھیں تو اس وقت کانے کے قلم ہوا کرتے تھے، اور کانے کا قلم کچھ استعمال کے بعد وہ تھوڑا سا خراب ہو جاتا تھا، پھر اس کو قط لگانا پڑتا تھا، اس کی نوک کو ٹھیک کرنا پڑتا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ قلم کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتے تو اس وقت اپنی زبان سے ذکر کرنا شروع کر دیتے تھے، اللہ اللہ کا نام لینا شروع کر دیتے تھے، اور اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ جس وقت میں کوئی کام کر رہا ہوتا ہوں، قلم کے ذریعے لکھ رہا ہوتا ہوں تو میرے ہاتھ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، اور جس وقت میں قلم کو صحیح کرنے میں لگ جاتا ہوں تو میرا دل، میرا دماغ، میری آنکھیں وہ قلم پر مرکوز ہوتی ہیں، میرا ہاتھ قلم بنانے میں مشغول ہوتا ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ کیوں نہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول کر لوں۔ ایسے عجیب لوگ تھے، اپنی زندگی کا انہوں نے ایک لمحہ اور ایک منٹ بھی ضائع کرنا گوارا نہیں سمجھا۔ اور آج ہم ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی قرآن و سنت پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہمارا یقین بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ارشادات پر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرما دیا کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ گناہ کے کام تو چھوڑتا ہی چھوڑتا ہے، لیکن ہر اس کام کو بھی چھوڑ دے کہ جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو اور نہ دین کا کوئی فائدہ ہو۔ چنانچہ علماء کرام ذکر فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ چند ایک کام ایسے کر لے تو انشاءاللہ اس کی زندگی دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی بن سکتی ہے۔ اور فرمایا کہ سب سے پہلا کام ہر مسلمان کو یہ کر لینا چاہیے کہ وہ گناہ بالکل چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کی نافرمانی کو ترک کر دے۔ اور دوسرے نمبر پر کہ دنیا کی زندگی میں جو بھی کام کرے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے کرے۔ اب چاہے وہ دین کا کوئی کام ہو، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ کوئی بھی دین کا کام ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہو، کوئی بھی دین کا کام ہے، اور اگر وہ کوئی دنیا کا کام کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک تو وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ اگر وہ کاروبار کرتا ہے حلال طریقے سے کاروبار کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دکانداری کرتا ہے حلال طریقے سے سودا سود خرید و فروخت کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہر کام اللہ کی رضا کی نیت سے کرنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، ہر وقت اپنے جسم کے کسی نہ کسی عضو کو، کسی نہ کسی حصے کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے۔ یقین دانی علماء فرماتے ہیں کہ آدمی جب زبان سے ذکر کی عادت بنا لیتا ہے، پھر جب زبان اس کی عادی بن جاتی ہے ذکر کی، تو پھر یہ عادت اس کی زبان سے اس کے دل تک پہنچتی ہے، اور یہ دل جو مرکز ہے پورے انسان کے جسم کا، جب انسان کا دل اللہ کے ذکر کا عادی بن جاتا ہے تو پھر انسان کا پورا جسم اللہ کے ذکر میں ہر وقت مشغول رہتا ہے، یہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ تو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ اور چوتھے نمبر پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہر اس محفل کو چھوڑ دینا ہے، ہر اس کام کو چھوڑ دینا ہے، ہر اس طرح کی باتوں کو چھوڑ دینا ہے کہ جن باتوں میں، جن مجلسوں میں، جن کاموں کے اندر نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے نہ کوئی دین کا فائدہ ہے۔ اور اللہ معاف کرے ایسی محفلیں چھوڑ دینا یا ایسے کام چھوڑ دینا تو بدرجہ اولا ضروری ہوگا کہ جس محفل کے اندر گناہ کا کام ہو، جس بات میں گناہ ہی گناہ ہو، جس مجلس کے اندر اللہ کی نافرمانی ہو، اس محفل میں نہ جانا یہ تو بدرجہ اولا ضروری ہے۔ جائے کہ اس محفل میں جانا کہ جس میں فضول قسم کی باتیں ہوتی ہوں۔ آج مسلمان اگر یہ 4 کام کر لیتا ہے اور پھر صبح سے لے کر شام تک کی اپنی روزانہ رات سونے سے پہلے اپنی زندگی کا غور و فکر بھی کر لے کہ میں نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں گناہ نہیں کروں گا، میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی کام کروں گا تیری رضا کے لیے کروں گا، میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرا ذکر کرتا رہوں گا، میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں فضول کاموں کو چھوڑ دوں گا۔ اب رات کو سونے سے پہلے صرف 2 منٹ کا محاسبہ کر لے اور صرف اپنے گریبان میں جھانک کر صرف یہ سوچ لے کہ آج صبح سے لے کر شام تک میں نے کیا کیا ہے،
اور اگر جو وعدہ اس نے اللہ سے کیا اس پر کارآمد رہا، اس پر پابند رہا تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کوئی کمی رہ گئی تو پھر اللہ سے معافی مانگ کر نئی سرے سے اللہ سے عزم کرے کہ یا اللہ گناہ نہیں کروں گا، یا اللہ کوشش کروں گا فضول کاموں کو چھوڑ دوں گا، یا رب العالمین کوشش کروں گا نیک اعمال کرنے کی کہ تیری رضا کے لیے نیک اعمال کروں، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں۔ انشاءاللہ جب مسلمان ایسی زندگی پہ آئے گا تو پھر کامیابی اپنی نظروں سے دیکھے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ جیسی آج مسلمان غفلت کی زندگی میں لگا ہے، گناہوں کی زندگی میں لگا ہے، نافرمانیوں کی زندگی میں لگا ہے، اگر یہی زندگی گزارتے گزارتے ہم قبر تک پہنچ گئے، قبر تک تو ہم نے جانا ہے۔ جیسے اس دن میں نے درس قرآن کے اندر بھی یہ بات شاید آپ حضرات کے سامنے ذکر کی تھی کہ حضرت مولانا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جب انسان دنیا کی زندگی میں آتا ہے تو اس کے کان کے اندر اذان دی جاتی ہے اور بائیں کان کے اندر اقامت کہی جاتی ہے، لیکن نماز نہیں ہوتی، اور جب انسان کی موت آ جاتی ہے تو پھر مرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے لیکن اذان اور اقامت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ میرے بندے، یہ جو تیری زندگی کا دورانیہ ہے اور یہ جو تیری زندگی کا وقفہ ہے، یا میں نے جو تجھے دنیا کی زندگی عطا کی ہے، اس کا دورانیہ صرف اتنا ہی ہے کہ جتنا اقامت، اذان اور نماز کے درمیان ہوتا ہے۔ اب اذان اور اقامت اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کر لیں، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کر لیں، 20 منٹ کر لیں، اس سے زیادہ تو کسی مسجد میں بھی شاید وقفہ نہ ہوتا ہو۔ اذان کے 15 منٹ بعد نماز کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر اقامت کے تو فوراً بعد نماز ہوتی ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ اے انسان، یہ مت سوچنا کہ ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی تو بڑا وقت ہے، اللہ سے توبہ کر لوں گا، نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جب نماز کے اندر دائیں جانب سلام پھیرتا ہوں تو مجھے امید نہیں ہوتی کہ میں بائیں جانب سلام پھیر سکوں گا کہ پہلے موت آ جائے گی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، آخرت کی زندگی کو اگر بنانا ہے تو اس زندگی کو بنانے کے لیے آج دنیا کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ سے ہمیں صلح کرنی پڑے گی، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے اسی سچی توبہ پر پابند رہنا پڑے گا، مستقیم اور استقامت اختیار کرنی پڑے گی، تب جا کر انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔